السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی رضا آپ کی خدمت میں ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ مولا حسین علیہ السلام سے مناسبت رکھتا ہے۔ ایام عزا کی آمد ہونے والی ہے، اس حوالے سے میں نے چاہا کہ میں اس واقعے کو یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مولا حسین علیہ السلام ایسی ہستی ہے کہ ان کا نیم و بدل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو مولا حسین کے حوالے سے ایک واقعہ میں نے سنا جو میرے دل کو چھو گیا، تو میں نے چاہا کہ میں یہ واقعہ لوگوں کو بھی سناؤں۔ تو جو لوگ اس واقعے کو سنیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو آگے شیئر کیجئے گا۔ یہ واقعہ میں نے اپنے دوست سے سنا تھا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ واقعہ ہے ہندوستان کا۔ ہندوستان میں محرم الحرام کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس شخص کا نام تھا لال چند۔ اس امام بارگاہ کے پاس سے اس کا گزر ہوا، جیسے ہی اس نے لاؤڈ اسپیکر پر مولا حسین کا نام سنا تو اس نے اپنی گاڑی کو روک لیا، کیونکہ امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی تھی۔ تو مولا حسین کا نام سنتے ہی اس نے اپنی گاڑی کو روکا اور پوری مجلس سنی اور اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی ٹائم پر وہ وہاں پر حاضر ہوا، پھر مولا حسین کی مجلس سنی اور اپنے گھر چلا گیا۔ اسی طرح اس نے پورا عشرہ ماہ محرم، عشرہ اول اس نے سنا اسی جگہ پر، اور عشرہ ختم ہونے کے بعد اس کو مولا حسین سے محبت سی ہو گئی۔ تو جب بھی وہ کہیں جاتا اور لوگ اس کو ملتے تو وہ مولا حسین کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا کہ مولا حسین کے ساتھ کیا ہوا، مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا، کربلا میں مولا حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس نے مولا حسین کے بارے میں جاننا شروع کر دیا لوگوں سے۔ جب اس نے مولا حسین کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کر لی تو اس کو مولا حسین سے عشق ہو گیا۔ تو وہ اسی طرح اس امام بارگاہ کے پاس گیا اور اس امام بارگاہ کے ٹرسٹیوں سے اس نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس امام بارگاہ میں اب جو ماہ محرم کا آغاز ہوگا اس کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ میں کروں گا۔ ٹرسٹی خوش ہو گئے کہ ہمارے پاس ڈونیٹ آیا مولا حسین علیہ السلام کی مجالس کے لیے۔ تو ماہ محرم کا آغاز ہوا تو ٹرسٹیوں نے اس لال چند سے رابطہ کیا۔ لال چند پیسے لے کر وہاں پر حاضر ہو گیا اور سارے پیسے ٹرسٹیوں کو دے دیے کہ مولا حسین کے ذکر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ باقاعدگی سے مجالس سننے بھی وہاں پر آتا رہا۔ جب ماہ محرم الحرام کا عشرہ ختم ہوا، عشرہ ختم ہونے کے بعد اس نے اس گاؤں میں اعلان کیا کہ مولا حسین کے نام پر جس نے بھی کوئی مجلس کرنی ہو، جس نے بھی کوئی تبرک کرنا ہو، جس نے بھی مولا حسین کے نام پر کوئی خرچ کرنا ہو، وہ میرے پاس آئے، میں اس کو مولا حسین کے نام پر سب کچھ دوں گا۔
اعلان کرانے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا، اور پھر ہوا یوں ہی کہ لوگ اس کے پاس جاتے، مولا حسین کے نام پر اس سے جو مانگتے وہ مولا حسین کے نام پر ان کو دیتا۔ تو سیٹھ لال چند کا ایک منشی تھا، وہ منشی سیٹھ لال چند کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، سیٹھ لال چند، جو آپ لوگوں کو اتنا پیسہ دے رہے ہو، اس پیسوں کا حساب کتاب میں کہاں لکھوں، کس نام سے کھاتہ بناؤں؟ تو سیٹھ لال چند نے کہا، ایک کھاتہ بناؤ حسین سیٹھ کے نام کا، اور جو بھی پیسے یہ میں دے رہا ہوں یہ اس میں لکھتے جانا۔ تو اس کے منشی نے یہی کام کیا جو سیٹھ لال چند نے اس کو بتایا۔ ایک کھاتہ بنایا اس نے حسین سیٹھ کے نام کا، اور جو لوگ اس کے پاس آتے مولا حسین کے نام پہ لینے کے لیے، وہ حسین سیٹھ کے کھاتے میں لکھتا رہتا۔ تو ہوا کچھ یوں، کچھ عرصے تک تو یہ سلسلہ جاری رہا، اور جاری رہنے کے بعد سیٹھ لال چند پر ایک دم سے برا وقت آیا۔ اس کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا، اور وہ قرض دار ہو گیا لوگوں کا۔ بہت پریشان تھا، سوچتا تھا کہ کہیں سے پیسے آ جائیں، میں لوگوں کا قرض اتار دوں اور اپنے کاروبار کو دوبارہ شروع کروں۔ یہی سوچتا رہتا تھا۔ اپنے آفس آتا تھا، آفس سے واپس گھر چلا جاتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن جب وہ اپنے آفس آیا تو منشی نے اس کو آتے ہوئے دیکھا، اور اس کے منشی نے سیٹھ لال چند کو روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ سیٹھ لال چند، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں۔ تو سیٹھ لال چند نے کہا کہ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو منشی نے بتایا کہ آپ نے ایک کھاتہ بنایا تھا حسین سیٹھ کا، آپ نے حسین سیٹھ کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ اگر آپ ان سے کچھ پیسے مانگ لیں تو آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کا کاروبار بھی دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو سیٹھ لال چند مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد اس نے اپنے منشی کو کہا کہ میں اپنے کیبن میں جا رہا ہوں آرام کرنے کے لیے، اگر کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے نا تو اس کو خود ہی بات کر لینا، سمجھا دینا، اور میں آرام کر رہا ہوں، میں ابھی کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر سیٹھ لال چند اپنے کیبن میں چلے گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ منشی نے پوچھا کون؟ تو آواز آئی، حسین سیٹھ۔ سیٹھ لال چند کو بلاؤ اور کہو کہ حسین سیٹھ اس سے ملنے آیا ہے۔ تو منشی نے کہا کہ لال چند صاحب تو ابھی آرام کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے منع کیا ہے کہ جو بھی آئے ان سے ملاقات نہیں کروانا، جو بھی بات چیت ہو وہ ان سے خود کر لینا۔ تو سیٹھ حسین کو اس نے اندر بلایا، اندر بلانے کے بعد بٹھایا، بٹھانے کے بعد پوچھا، کہیے کیا کام ہے آپ کو؟ تو سیٹھ حسین نے اس منشی سے کہا کہ آپ اپنا کھاتے والا وہ رجسٹر لے کر آؤ جس میں حسین سیٹھ کا کھاتہ لکھا ہے تم نے۔ وہ کھاتہ بک لے کر آیا، لانے کے بعد اس نے بولا کہ یہ ہے حسین سیٹھ کا کھاتہ۔ تو وہ حسین سیٹھ جو تھے وہ 2 بریف کیس لے کر آئے تھے، اور بریف کیس کو جب کھولا تو اس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ تو حسین سیٹھ نے اس منشی سے کہا کہ آپ ان نوٹوں کو اپنے کھاتے سے ٹیلی کر لیں کہ جو کھاتہ آپ کا ہے یہ نوٹ اتنے ہی ہیں یا کم ہیں۔ تو اس منشی نے ان نوٹوں کو گنا،
گننے کے بعد اپنے کھاتے کی طرف دیکھا تو وہ بالکل برابر تھے۔ یہ سیٹھ حسین نے بریف کیس اس منشی کو دیے اور دینے کے بعد کہا کہ اپنے سیٹھ لال چند سے کہہ دینا کہ حسین سیٹھ کسی کا رکھتا نہیں ہے، اس کو لوٹا دیتا ہے واپسی۔ یہ کہہ کر حسین سیٹھ وہاں سے چلے گئے۔ جانے کے بعد منشی نے دونوں بریف کیس اٹھائے اور وہ لال چند کے کیبن کی طرف آگے بڑھے اور لال چند کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اجازت مانگی کہ میں اندر آ جاؤں۔ تو سیٹھ لال چند نے اس کو اجازت دی۔ منشی اندر گیا۔ اندر جانے کے بعد اس نے کہا، منشی نے، سیٹھ لال چند، حسین سیٹھ آئے تھے۔ جیسے ہی لال چند نے یہ لفظ سنا وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ کہاں ہے وہ؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ تو منشی سے کہا کہ آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ تو منشی نے کہا کہ لال چند صاحب، آپ ہی نے تو مجھے منع کیا تھا کہ جو بھی ملنے آئے خود ہی بات چیت کر لینا اس سے، میں ابھی آرام کر رہا ہوں، میں کسی سے مل نہیں سکتا۔ تو سیٹھ لال چند، میں نے ایسا ہی کیا جیسا آپ نے کہا تھا۔ تو لال چند فوراً دروازے کی طرف بھاگا، باہر جا کے دیکھا تو اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ واپسی اپنی کیبن کی طرف پلٹا اور پلٹنے کے بعد منشی سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے حسین سیٹھ؟ تو منشی نے بتایا کہ حسین سیٹھ وہ اپنا ہمارا سارا قرض لوٹا کر گئے ہیں آپ کا، جو آپ نے ان کو دیا تھا۔ میں نے کھاتے بک سے بھی اس کو ٹیلی کر لیا ہے، یہ پیسے اتنے ہی ہیں جتنے ہم نے حسین سیٹھ کو دیے تھے۔ تو لال چند نے ان پیسوں سے اپنا تمام قرض اتارا اور اپنے کاروبار کو دوبارہ کھڑا کیا۔ اس کا کاروبار دوبارہ چلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہلے سے زیادہ اچھی پوزیشن پر کام کرنے لگا۔ پھر اس نے اس پورے گاؤں میں یہ اعلان کروا دیا کہ حسین کے نام پر جس کو جتنا چاہیے وہ میرے پاس آئے، میں اس کو حسین کے نام پر جو چاہیے، جو چیز چاہیے میں اس کو دوں گا۔ اور اس کو مولا حسین سے اتنا عشق ہو گیا کہ اپنے ساری زندگی اس نے مولا حسین کے نام پر خرچ کرتا رہا اور مولا حسین کا ذکر سنتا رہا۔ تو یہ واقعہ ہے ہندوستان کا۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ واقعی مولا حسین کسی کا رکھتے نہیں ہیں، لوٹا دیتے ہیں۔ بس ہماری نیت کے اوپر، ہماری نیت جو ہوتی ہے خرچ کرنے کی، مولا حسین صرف وہ دیکھتے ہیں، باقی تو ہم کو سب کچھ لوٹا دیتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں، عزیزوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام قریب سے قریب تر ہو چکا ہے۔ ہم نے مولا حسین کا ذکر بھی سننا ہے، مولا حسین کے نام پر خرچ بھی کرنا ہے۔ بس اپنی نیتوں کو ایسا صاف رکھنا ہے جیسے اس لال چند کی نیت صاف تھی۔ ہم نے کوئی دکھاوا نہیں کرنا، ہم نے کوئی نمائش نہیں کرنی کہ میں ایسی مجلس کرتا ہوں، میں مجلس پہ یہ لنگر کرتا ہوں، میں مجلس پہ یہ خرچ کرتا ہوں۔ نہیں، مولا حسین ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی نیت کو صاف رکھتے ہوئے مجالس بھی کرنی ہے، تبرک بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ اور یقین مانیے کہ اس واقعے سے جو جو سبق حاصل کرے گا، انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے سال جو اس نے اس ماہ محرم میں وہ خرچ کرے گا، تو اگلے سال تک جو خرچ کیا ہوگا اس کا ڈبل سے تربل ہو چکا ہوگا۔ یہ میرا یقین بھی ہے اور آپ لوگوں کا بھی یقین ہوگا بے شک،
مولا حسین عطا کرنے والی ذات ہے، بس ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ یہ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ جس چیز کو یہ واقعہ پسند آئے تو پلیز اس واقعے کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔